نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو، یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں آج جن آیات میں جن نصیحتوں کا تذکرہ ہے وہ یہ: یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، وہ کسی پہاڑ کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأتی بها اللہ، اللہ پاک اس کو لاتے ہیں. ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ باریک بھی ہیں، باخبر ہیں. آج کے زمانے میں بچوں کو اس عنوان سے سمجھانا بہت ضروری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بچوں کو بتائیں کہ کتنا بھی چھپ کر ہم کچھ کریں اور اپنے الزام اور اپنے خیال میں یہ سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بٹھانا چاہیے کہ ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، چٹان کے اندر ہو، آسمانوں میں اور زمین میں ہو، اللہ اس کو باہر کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. کفار کا ایک عقیدہ کہ مرنے کے بعد ہم جلا دیے جائے، ہماری راکھ بکھیر دی جائے تو پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. کیف یحیی العظام وہی رمیم، کون جو ہے کیسے ہڈیوں کو جوڑے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. اس طریقے سے وہ کہا کرتے تھے. تو ایک تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ذرہ ہو، رتی ہو، رائی کا دانہ ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، چاہے پہاڑ میں ہو، چٹان میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ پاک اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ تمہارا سوچنا غلط ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب بغیر کسی چیز کے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تو پیدا شدہ چیزوں کو جمع کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سونے چاندی کے ذرات زمین کے اندر ہوتے ہیں، لیکن انسان ان ذرات کو نکالتا ہے، پھر اس سے کس طریقے سے شکلیں بناتا ہے. جب ایک انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ذرات کو جوڑے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. سونا چاندی جو ہے، پلانٹینیم ہے، یہ سب چیزیں زمین کے اندر ہیں، ذرات کی شکل میں. کس طریقے سے اس کو کھودا جاتا ہے، کس طریقے سے کھود کر پہاڑ مٹی جمع کی جاتی ہے، اس میں سے ذرات نکالے جاتے ہیں، پھر ان کو جوڑا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، ایک شکل بنائی جاتی ہے.
یہ سب ہوتا ہے دنیا میں. اس کے بعد کتنا خوبصورت زیور اس سے تیار ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا میں انسان کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایک تو وہ بات ہوئی. دوسری بات کوئی بھی چیز ہو بچوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی باریک بھی ہے، لطیف ہے. اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل ہے دروازے اور دیوار کے پیچھے دیکھنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. خبیر بھی ہے، باخبر ہیں کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے. آج لوگ سی سی کیمروں کی وجہ سے سہمے رہتے ہیں کہ ہم اس میں آ جائیں گے، جی پکڑے جائیں گے اس طرح سے. لیکن اس میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی یہ چیزیں ہیں. اگر وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جو جاننے والے ہوتے ہیں پہلے وہ اسی کو کیا اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، پھر جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ہم کئی سال پرانی بات ہے، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب بچپن کا اپنا واقعہ وہ سنائے کہ وہ دبئی میں رہتے تھے. تو اسکول سے ان کے دوست احباب سب مل کر ایک بڑے مال کو گئے، اور کئی منزلہ مال تھا وہ. اب ایک جگہ ایک منزل میں گئے، دیکھے جو چیز پسند آئی، اچھی لگی، اس کو اٹھا کے خاموش سے کوئی جیب میں ڈال لیا، کوئی اسکول کی بیگ میں ڈال لیا. اب مال میں بڑے بڑے شاپنگ ہال میں آدمی نہیں رہتے. اب یہ بچے اٹھا کے ڈال تو لیے، ادھر ادھر دیکھے کوئی بھی نہیں ہے. اب وہ خوش کے ہمارے کو کوئی دیکھے بھی نہیں، کوئی پکڑے بھی نہیں. اب یہ کہ ایک منزل نیچے اتر رہے ہیں. پہلی منزل اترے، کوئی بھی پکڑا نہیں. دوسری منزل اترے، کوئی بھی پوچھا نہیں. اس طریقے سے ہوتے ہوتے جب گراؤنڈ فلور میں اتر رہے ہیں ایکسکیلیٹر سے، جو ہی یہ پہنچے ادھر سے لوگ آ گئے، آئیے کر کے بہت عزت سے بلا لے کر مینیجر کے کمرے کو گئے. اب کیا کیے، کدھر کیے، کیا اٹھائے، کدھر اٹھائے؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیے، یہ نہیں کیے، وہ نہیں کیے. بولے دیتے ہی نہیں، بولتے نہیں، کیا کرنا بولو. اب برابر جیسے کسی کے بیگ سے چیز نکلی، کسی کے جیب سے چیز نکلی. اب یہ لوگ ہکے بکے حیران ہو گئے، کیا ہوا یہ ایسا کر کے. اب چونکہ ڈائری میں نام نمبر سب رہتا ہے، فوراً وہ دکان والے جو ہے ان کے گھروں کو فون کیے، دیکھو تمہارے بچوں نے ایسی حرکت کی ہے، یہ ہے، آپ آؤ ایسا ہے. اب ماں باپ آئے، خوب پٹائی کی، دھلائی کی، ہم کو اتنا بدنام کیا، کیا ذلیل کیا، کیا چیز ہمیں نہیں دلائے تجھے، ایسا چرانے کی ضرورت کیا تھی، ایسا چھپانے کی ضرورت کیا تھی. اس طریقے سے جو ہے اسکول والے پریشان ہوئے کہ ہمارے اسکول کا نام بدنام ہوا، یہ ہوا. تو بہرحال بچوں کی عقل کچی ہوتی ہے، اس طریقے سے نادانی کا کام کر بیٹھتے ہیں. خیر وہ سی سی کیمرے وغیرہ کی یہ بات ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے باریک بھی ہے، باخبر ہیں. تو اس آیت کو بچوں کو پڑھ کر سمجھانا چاہیے. اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے یہ، ورنہ پھر کتنا بچا سکیں گے موبائل سے؟ بولو کیسا بچائے تو بھی کہاں چھپا دے، کدھر چھپا دے. پوری بلڈنگ چھان بین کر لو، ہاسٹل میں ایک موبائل بھی دکھتا نہیں. پورا تلاش کر لے، پھر واپس آؤ، پھر چیزیں نکلتے، وہ کہاں سے نکلتے، کچھ بھی سمجھ میں آتا نہیں. وہ کہاں رکھتے کہ فرشتوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں. اس طریقے سے اب اس دنیا میں یہی ہوتا ہے. ادھر پولیس کا محکمہ وہ تلاشی لیتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے. تو یہ جتنی ہوشیاری یہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہوشیاری وہ کرتے، سمجھ گئے. تو اس طریقے سے کیا ایک صاحب اپنا واقعہ سنائے. کیا وہ سفر کر رہے تھے ریل میں،
تو آگے جو تھا ایک شخص سے ایسی بات کرتے 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 اندازہ ہوا یہ لٹیرا ہے، جیب کترا ہے کر کے، پاکٹ مارنے والا ہے ایسا کر کے. جب اندازہ ان کو ہو گیا اور خطرہ بھی تھا، اب رات کیسے گزرے، کیسے اسے بچنا کر کے سوچے کیا. اب وہ بھی آگے بات کرتے کرتے ان کی پوری حالت معلوم کر لیا. اچھا ویٹ پارٹی ہے، جو ہے مسالہ سب خوب ہے ان کے پاس، یہ سب بھی اندازہ لگا گیا. اب وہ ادھر سے اندازہ لگایا، یہ ادھر سے ایسا اندازہ لگائے. آخر جو ہے انہوں نے کیا کیا، اپنا جو پاس تھا یہ پرس اس کو اسی کے تکیے کے نیچے رکھ دیا. اب وہ جو ہے جہاں جہاں مارنا تھا، جتنے جیب کاٹنا تھا سب کاٹ دیا. ادھر کی جیب کاٹیا، ادھر کی جیب کاٹیا، یہ کریا وہ کریا، سمجھتے کیا کیا کرنا سب کریا. اسے کچھ بھی ملا نہیں. آخری صبر نہیں کر سکتے، انہیں بول دیا کیا آچرے حصہ ہے، کہاں مارے تھی کیا بھی نہیں، باتاں دیکھے تو بڑے کریا نہ ہو، یہ ہے وہ ہے میرے پاس کر کے، کیا آچرے ہوا تو کانچرے چھپائے گا تو تیرے تکے کے نیچے چھپائے گا. تو انہیں خشکا ہوتے انہیں پلو نکلیا، انہیں سیر کرتے انہیں سوا سیر نکلا. تو ویسا بہت زیادہ ہوشیار لوگ کیا کرتے، انہی کے سائے میں جا کر رکھ دیتے چیز کی حفاظت کے لیے. تو اس طریقے سے دنیا میں سب ہوتا ہے. تو یہ بچوں کو سمجھانا، یہ بیٹے سنو دیکھو اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں، سب کچھ دیکھنے والے. پھر آگے کی نصیحت، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. بیٹے نماز کو قائم کرو، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو. تو بچپن ہی سے بتائیں بچوں کو نماز کی تاکید کرنا. آج اسکولوں کے سلسلے میں بہت اہتمام، اللہ اکبر. کتنی صبح کو اسکول کھلی تو بھی ماں باپ اس سے پہلے تیار ہو کر، پکا کر، ٹفنہ بن کر، سب لے جا کر چھوڑنے سب تیار ہو جاتے ہیں. یہ ایک دن بھی آگے پیچھے کرے بچہ پریشان ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس درجے اہتمام. اور بعض اسکولوں میں تو اللہ اکبر داخلیت کے لیے تو جس دن فارم تقسیم ہوتا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ امریکن ایمبیسی ہے کر کے. جیسے امریکہ کی ایمبیسی میں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے، گلی میں، روڈ میں. صبح کو دفتر کھلتا ہے تو آج شام سے جا کر کھڑ جاتے، سوٹ بوٹ والے بھی، سب بھی جا کر پوری رات جو ہے وہ گلی میں، روڈ میں، فٹ پاتھ میں. ایسا محسوس ہوتا ہے کسی اسکول کا فارم ایڈمیشن کا تقسیم ہوتا ہے تو لینے کے لیے اس درجے اہتمام ہوتا. سیٹ نہیں ملے گی، ایڈمیشن فل ہو جائے گا. اچھا ادھر سے انہوں بھی ویسے ایڈورٹائزمنٹ ڈالتے، لمیٹڈ سیٹس، نو یہ وہ کیا کی کدھر کی گھر کو. انہوں ادھر سے ڈراتے، انہوں ادھر سے ڈرتے. اللہ اکبر. وہ فارم ملا تو جنت کی ٹکٹ ملے جگہ سمجھتے اسے. اس درجے کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے، ایک اللہ کا بھی فرمان ہے، اس کا بھی حکم ہے. نماز کے بارے میں کتنے لوگ فکر مند ہیں اپنے بچے کے سلسلے میں. بچہ نماز پڑھتا ہے کیا، مسجد کو جاتا ہے کیا، قرآن پڑھتا ہے کیا. کچھ سالوں پہلے تک بڑے لوگ ان کے سامنے کبھی بھی کوئی بچہ آتا تو پہلا سوال کرتے نماز پڑھے کیا، قرآن کون سا پارہ پڑھتے. رمضان آئے تو باقاعدہ سوال کرتے کتنے قرآن ختم کرے. یہ بالکل یہ چیزیں تھی، اور اللہ معاف کرے آج بالکل یہ چیزیں ختم ہو گئی. رمضان میں بھی قرآن پڑھنا، قرآن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ان اتنے قرآن کرتا ہوں اتنے قرآن، ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو پوچھنے کا تو حصہ ہی ختم ہو گیا. بچے کو دیکھتے ہی وچ اسکول ڈو یو اسٹڈی، کون سی اسکول میں تمہیں پڑھتے، وچ کلاس ڈو یو اسٹڈی، کون سی کلاس میں پڑھتے. یہ پوچھتے ہیں پن نماز پڑھے کیا، قرآن پڑھے کیا، کون سا پارہ پڑھے. یہ حصہ ختم ہو گیا ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت فکر کرنے کی بات ہے. بھائی آپ بچے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، سب بھی بناؤ،
پہلے مسلمان تو بناؤ، وہ مسلمان بن کے رہے، اس کے بعد جو چاہے بناؤ اسے۔ مسلمان ہی نہیں بنا تو پھر کیا ہوگا؟ صبح کے دن لائر بنے گا تو اسلام کے خلاف ہی کیا کرے گا؟ فیصلے کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں الٹے سیدھے ہمارے بارے میں بولتے، قانون کے خلاف، شرعی قانون کے خلاف ہی بولتے۔ اللہ پروفیسر بنائے، ایمان والا نہیں بنائے تو 100,000 کے ذہنوں کو خراب کرے گا۔ کبھی دہریت کی طرف لے جائے گا، کبھی بددینی کی طرف لے جائے گا، کبھی ارتداد کی طرف لے جائے گا، سب کا ذہن بگاڑے گا۔ اس لیے پہلے مسلمان بنانا ضروری ہے، اس کے بعد جو چاہے بناؤ، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ پکا مسلمان بنے پھر اچھا ڈاکٹر بنے، پکا مسلمان بنے پھر اچھا لائر بنے، الحمدللہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اگر پڑھا دیے تو آگے چل کر کیا ہوگا سمجھ میں آتا نہیں، وبال جان بن جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی۔ آج یہ ذہنی ارتداد کا زمانہ ہے، ذہنوں میں عجیب عجیب قسم کے اشکالات ہیں، سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، منہ کھول کر بولتے نہیں، بولے تو فتویٰ لگا ڈالیں گے، کیا بائیکاٹ کر ڈالیں گے، باہر کر ڈالیں گے، اس طریقے سے ڈرتے ہیں، لیکن موقع ہے تو اگل دیتے۔ اب دیکھو حکومت کیا کرتی، کوئی ایک چیز اٹھا کر تمہیں کیا بولتے اس سلسلے میں، تمہارا کیا خیال ہے پوچھتی، 3 طلاق کے بارے میں۔ اب کچھ سر پھیرے کیا کرتے ہیں، نہیں یہ ظلم ہے، یہ برابر نہیں، اسے بدل کر رکھنا، اس میں عورتوں کے سلسلے میں بہت یہ ہے وہ ہے۔ اب حکومت کو کیا قانون بدلنا ہے اسلامی، تو مسلمانوں ہی کا سہارا لے کر، ٹیکا لے کر، اپنے الگ ہٹ جا کر ہمیں کیا بھی کریں گے، تمہارے لوگ بولتے ہیں دیکھو ہمیں مسلمان مہیلاؤں کی خیر خواہی میں، ان کی ہمدردی میں، ان کی موافقت میں ہم یہ کر رہے ہیں کر الگ ٹیکانے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں جہاں ان کا رنگ ظاہر ہوتا، یہ دل میں جو باتیں ہیں وہ اگلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میں 1980 میں SSLC پاس کیا، اس وقت میری کلاس میں ایک منسٹر کا بیٹا پڑھتا تھا۔ 1980 کے کتنے سال ہوئے ذرا سوچ لو، بنگلور میں سینٹ الاشیس میں۔ اس وقت ایک ہمارا ماسٹر جب پوچھا برقعے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، تو اس وقت وہ منسٹر کا بیٹا کھڑ کر بولا یہ سب اسلام میں کیا بھی نہیں ہے، یہ سب ڈھکوسلی چیزیں ہیں، یہ سب پرانی چیزیں ہیں، بیکورڈ چیزیں ہیں۔ 1980 کی بات بولتا ہوں، 1980 کی بات، سمجھ رہے ہیں ذہن کیسا بنتا دیکھو۔ اب ایسے منسٹر رہے تو کیا قیادت کریں گے، کیا سیاست کریں گے بولو، جبکہ قیادت و سیاست کتنا بڑا منصب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے، دینی امامت کے ساتھ دنیاوی قیادت کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرے نبی آتے، سمجھ گئے؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا پڑوس ملک کتنی قربانیوں سے وہ ملک بنا، 6 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی، اللہ، اس کے نتیجے میں ملک بنا۔ اتنے سال ہوئے آج تک وہاں کے سربراہوں میں دین نہیں آیا، سب اسی ذہن کے۔ وجہ کیا؟ بچپن ہی سے باہر بھیج دیتے، پڑھ کر آئے تو وہ ذہن لے کر آتے، سمجھ رہے ہیں؟ عوام کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، کچھ کرنا کر کے ہے، ان بڑوں میں ایسا ہے۔ تو یہ یاد رکھو، ایسی کارگزاری آئی۔ ایک صاحب سکول چلاتے تھے، مسلمان مینجمنٹ سکول چلا رہے ہیں، لیکن معمولی طریقے پر جیسے عام سکول ہوتے ہیں ویسے۔ خیر انہی کے گھرانے کے صاحب اپنی تحویل میں اس کو لیے،
اب بیٹا جو ہے لے کر اس کو ذرا فکر ہوئی تو ذرا اس نے تبدیلی کی، لباس میں پورا لباس لایا، حجاب لایا، اس طریقے سے ایک دینی جذبے سے اس نے ذرا اچھی حسین تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، تو آدھی اسکول کے بچوں کو اپنے والدین روک لیا۔ انہوں کیا کرنے جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مولوی ملا بنا ڈالتے ہیں، کیا کرو دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی ملک میں اسلامی طور طریقے لانے کی کوشش کرے تو یہ حال ہے، ایسا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب تک ذہن نہیں بنتا تب تک کچھ بھی نہیں، تو اس لیے بچپن ہی سے ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بچوں کو بتانا ہے کہ نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور اس میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، کچھ مخالفتیں ہوں گی، کچھ باتیں سننی پڑیں گی، کچھ حالات آئیں گے، تو اس کو برداشت کرو، اس پہ جمے رہو، صبر کرو، واصبر علی ما اصابک۔ دیکھو انسان جب تک خود نماز پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، بہت اچھا انسان کہلائے گا وہ، لیکن جس گھڑی وہ دوسروں کو ذرا بولے، دین کی بات، دین کا مذاکرہ تلقین کرے، یہ کرو نا، نماز پڑھو نا، اس دن سے اس کے بارے میں ایک الگ نظریہ قائم ہو جاتا، ایک اس کے بارے میں اس سے دوری پیدا ہو جاتی، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی، دیکھے تو کب دیکھے تو ان لوگوں کو ایک دوسرا کام ہی نہیں کر کے اس طریقے سے ہو جاتا۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ وجود دعوت، جب دعوت وجود میں ہوتی ہے تو فوراً وقفے تربیت شروع ہو جاتا ہے، حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کو چاہیے وہ جمے رہے، اور وہ جمتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پھر آتی، لیکن پہلے جو ہے تربیت کا مرحلہ آتا ہے، وقفے تربیت، اس کے بعد اظہار نصرت، اللہ کی نصرت آتی، مدد آتی، پھر بہت زیادہ مخالفت اگر ہو تو پھر فیصلے قدرت اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن وقفے تربیت جو ہوتا ہے وہ زمانہ بہت آزمائش کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو اب انسان سوچتا اچھا ہوا نا بھائی، میں نماز پڑھ لگتا تھا، میں روزہ رکھ لگتا تھا، سب بھی محبت سے دیکھتے تھے، اچھا بڑا اچھا آدمی بولتے تھے، کیا کہ ایک دو باتیں بولیں گے کہ تو بولنے کی دیری نٹو نچو گھر کو شروع کرے نہ لوگاں کر کر ہمت ہارنے لگتا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے واصبر علی ما اصابک، اس سلسلے میں جو حالات پیش آئیں گے اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر جو ہے ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت ہارنا نہیں۔ تو ہمت اور حسن تدبیر، ہمت اور حسن تدبیر سے کام کرنے والے ہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمت بھی کرنا، حسن تدبیر بھی اپنانا، جبھی جا کر کام کر سکتے ہیں دنیا میں، ہمت ہار دیے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ باتیں بچپن ہی سے بتانے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا لوگوں سے کے سامنے اپنے چہروں کو مت پھلاؤ، موٹی زبان میں منہ پھگا الگ ہے دیکھو کیوں کر کو ایسا بولتے نہیں، کیوں ہے دیکھو رف منہ خر کا لکھا ہے دیکھو گھر کر، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا منہ مت بناؤ لوگوں کے سامنے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، منڈے اٹھا لگ کر، پاؤں گھس لگ کر، چھاتی تنا لگ کر، یہ چل کر کیا کرے گا تو؟ دیکھو کس طریقے سے آیات کی ترتیب ہے، پہلے عقائد اللہ کے بارے میں لا تشرک باللہ، اس کے بعد اعمال اقیم الصلاۃ، اس کے بعد اخلاق، سبحان اللہ، تو لوگوں سے میل جول کیسا ہونا، بات چیت کا طریقہ کیا رہنا، اخلاق کیسے ہونا، تو فرمایا کہ منہ بنا کر، منہ پھگا کر مت رہو لوگوں کے ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، نرم خو نرم گو، اخلاق بھی نرم ہو، بات بھی نرم ہو، انسان بہت اچھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اس چیز کو زیب دیتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، اور جس چیز میں بھی سختی ہوتی ہے وہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ تو نرمی ہو، نرم خوئی ہو بات کرنے کا، سخت بات بڑی بات ہو لیکن نرم لہجے میں کہی جائے، اس کے برخلاف معمولی بات ہو لیکن سخت لہجے میں کہی جائے، دو میں بڑا فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معمولی بات کو بھی سخت انداز میں بولے ریاکشن ہوتا ہے، بڑی بات کو بھی چھوٹے انداز میں سیدھے سادھے انداز میں بولے تو انسان قبول کر لیتا ہے۔ بعض وقت سامنے والے کو سختی سے بولنے کی وجہ سے وہ صاف بولتا، میں مانتا ہوں یہ غلط ہے کر میں پھر بھی کر کو رکھتا ہوں، تو کئی کو ایسا بولے ایسا کر کر ضد آ جاتی ہے اس کے اندر، تو بولے ایسا انداز تو ایسا بولے جا کے کر اب بھی ریورس ہو جاتا، اس لیے موقع محض دیکھ کر کیا کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اکڑ کے چلنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین کو پھاڑ لے گا کیا؟ نہیں آسمان پہ چڑھ جائے گا کیا کرتا ہے؟ تو اس لیے اکڑ کر چلنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے چلا کرتے تھے، کأنما ينحط من سبب، جیسے اترتا ہے انسان، اب پہاڑ پر چڑھنا ہے جھکتا ہے، پہاڑ کو اکڑ کے چلے تو پیچھے پلٹی مارتا، سمجھتے کیا؟ اور اترتا ہے تو قدم جمع کے رکھتا ہے، بہت قوت کے ساتھ رکھتا ہے، وہاں اکڑے تو پلٹی مارتا، لڑکتا۔ تو ویسے چلنا ہے مضبوط قدم کے ساتھ، اس میں نہ تکبر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سست انداز، مریل کے سکا ایو گھر کو دیکھے تو نوجوان رکھو پیری چوٹتا نہیں ہے، پیرا گھس لے کو چلتا ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ ایک ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، اس کی چال میں نہ تفاخر ہو، نہ فخران کا انداز ہو، نہ تکاسل ہو، ایک دم سست مست ہو، ایسا بھی نہیں۔ سب چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے التفات فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کلام فرماتے تھے، کس طریقے سے تبسم فرماتے تھے، کس طریقے سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے تھے، یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایک چیز نوٹ کر کے جو ہے نقل کی ہے، سورت کو بھی، سیرت کو بھی، شمائل کو بھی، خصائل کو بھی، سب کو بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے۔ فخر کر کے کیا کرے گا، تکبر کر کے کیا کرے گا؟ اخیر میں فرمایا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، میانہ روی اختیار کر اپنے چال میں، اور اپنی آواز کو پست رکھ، آواز کو پست رکھنا، گلے پھاڑ پھاڑ کو باتیں کرنا۔ آج کیسا ہو گیا ہے، جو جتنا گلہ پھاڑ کو بات کرتا ہے انہیں بڑا آدمی سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بتاتے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، انہیں سب سے زیادہ بمڑی مارتا، یہاں چیخا تو وہاں تک سمجھتے ہیں، لیکن اتنی ہی کریہ آواز اس کی ہوتی ہے۔ تو ویسا گلہ پھاڑنا کوئی خوبی کی بات ہے، تو تمہارے سے زیادہ گدھا جو ہے گلہ پھاڑ کر آواز کرتا ہے، لیکن اس کی آواز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے زیادہ زور سے گلے پھاڑ پھاڑ کر، رگیں پھگا لے کر، آنکھیں لال کر لے کر، یہ سب طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ آج اسی کو بڑا ہی سمجھتے ہیں، کون کتنا چیختا ہے کہ 10 آدمی آواز کرے تو اس میں کس کی آواز کتنی زور سے رہتی گی، اتنا زور سے چیختے، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ۔ اللہ کی اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے چیخنا پکارنا۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے بیان ہو، نصیحت ہو، سبق ہو، کوئی اعلان ہو، نماز ہو، یہ ساری چیزیں بھی
بقدر ضرورت آواز، جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنی آواز اس میں بھی بلند کی جائے. اس میں بھی حد سے زیادہ آواز نکالنے کی اجازت نہیں، وہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. جتنے لوگ ہیں، اب 10-20 لوگ ہیں، ان کو نماز پڑھانا ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کو سنائی دیا سکا آواز ہے تو بس پورے باہر کے اسپیکراں سے لگاتار اللہ اکبر کو تو کیا کی بجلی گرے سکا، یا اللہ یہ کیا ہے باوا کر کو آزو بازو سے بھی غیرام پریشان ہو کو کیا ہوگا، اینا بھائی اینا نڑگدو بھائی اینا چنڈے گنڈے بھائی کر کو ویسا تکبیر بولنا کر کو کیا ہے بولو. اللہ کا نام ویسا کیا لینا، میٹھے انداز میں لو، پیارے انداز میں لو، گلے پھاڑ پھاڑ کر، سمجھ رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں. اس لیے اذان بھی ہو، کری آواز نہ ہو، اچھی آواز میں ہو، معتدل آواز ہو، سمجھتے ہیں، نماز بھی ہو، سبق بھی ہو، واز بھی ہو. ایسا زور سے چیخو آزو بازو والے بیچارے ذرا برابر بھی ان کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے تو کیا رہا بولو. اس لیے ذکر تک بھی ایسی آواز میں کرنا جو دوسروں کو پریشان نہ کرے، سمجھ رہے ہیں. اس میں بھی ایک صحابی رسول ذرا زور سے آواز سے اذان دیے، بہت زور سے اس میں آواز میں بہت زور تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، منع کیا ان کو، اتنی تکلف برتنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت نہیں، کر کے بولے اللہ اکبر. تو اس لیے دینی چیزوں میں بھی اللہ کی پناہ. آج موبائل فون تو کسی بھی بخشتاک نہیں، باہ سو ادمیاں 16 گھنٹے نہیں، ایک آدمی بات کرا تو بس بمڑیاں ایسے بمڑیاں، اللہ کی پناہ. رات کے 12 گھنٹے 2 گھنٹے چھوڑتا نہیں انہیں. وہ فون میں ایسے باتیں کرتا، لڑے سکا گئے سکا، مارنے گئے سکا، چیخ کو اللہ اکبر. اس سے زیادہ گلیوں میں پورے باتیں کر لو کو تیری جو روپ انہیں لے لگی، گلیز باتاں، پورے خاندان کی باتاں، شرم بھی نہیں، حیا بھی نہیں. بسوں میں زور سے بات کر رہے ہیں، سڑکوں میں زور سے بات کر رہے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں. یہی کیا اسلامی معاشرہ ہے بولو؟ یہی طریقہ ہے کیا بولو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے میں تشریف لاتے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اگر وہ سو رہی ہوتی تو اتنی آواز میں سلام کرتے کہ اگر وہ جاگی ہوئی ہو تو سلام سن لے، اور اگر ان کو نیند لگ گئی ہو تو نیند میں خلل نہ آئے. اللہ ہوگا قربان جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سمجھ رہے ہیں. بعض لوگ مسجد میں آتے ایسا سلام کرتے ہیں، گیٹ کرنے سلام کرتے، امام تک سنائی دیتے السلام علیکم کہتے. یا اللہ یہ کسے سلام کرتے ہیں؟ جبریل کو کرتے ہیں، اسرائیل کو کرتے ہیں، کسے کرتے ہیں؟ سلام ہے، سلام کی دعا ہے، یہ ڈرانا ہے، کیا ہے؟ سمجھ رہے بھائی. اس لیے یاد رکھو دینداری کے عنوان میں بھی بعض بے دینی کے کام ہوتے ہیں. اس لیے ان سب چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي،
یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں انشاءاللہ آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ یہ مبارک مہینہ ختم ہوا چلا جا رہا ہے، اللہ بالکل قریب آ چکا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائیے. اللہ رحمت کا اشرا نکل گیا، مغفرت کا اشرا گزر گیا. اللہ جہنم سے خلاصی کا اشرا بھی ختم ہونے والا ہے. اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ ناقدریوں کو معاف فرمائیے، ناشکریوں کو، بے ادبیوں کو، لاپرواہیوں کو اے اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہم رمضان کر کے دعا کرتے تھے. اللہ اب یہ مہمان جا رہا ہے. اللہ اگر ہم نے اس کو خوشی سے رخصت کیا تو پھر یہ آنے کی امید کے ساتھ جائے گا اور خوشخبری سنا کے جائے گا، ورنہ یہ کہہ کے جائے گا کہ آئندہ یہاں آنا نہیں ہے. اے اللہ کہیں وہ بد دعا ہمیں نہ لگ جائے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے. اللہ بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اللہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ جس طریقے سے قدر کرتی ہے ہم نہیں کرتے. اللہ پھر پچھتاوا ہو جاتا ہے. اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ باقی اللہ دنوں کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں احساس عطا فرمائیے. اللہ احساس عطا فرما دیجیے. اللہ غفلت کو دور فرما دیجیے. اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ قلب منیب عطا فرمائیے، قلب سلیم عطا فرمائیے. غافل دل ہمارا نہ بنائیے. اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے. اللہ جو پیاری نصیحتیں اس وقت اے اللہ پڑھنے میں آئی ہے، اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے. برے ماحول سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، ہر برائی سے بچائیے. اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے. اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے. اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. پوری امت کے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے. اللہ دین دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرمائیے. اللہ سربلندی عطا فرمائیے. اللہ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے. یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے. مرحومین کی بخشش فرمائیے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.